کہا کہ ایک غریب آدمی تھا جو دریائے نیل کے کنارے رہتا تھا اور بہت غریب تھا، فقیر تھا۔ کہا اس کے پاس ایک بھیڑ تھی، وہ اسی بھیڑ کو پالتا تھا، اس کا دودھ پیتا تھا، بس اس کا سارا سرمایہ وہی تھا، سارا سرمایہ۔ کا ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی، کہیں سے اس نے سنا تھا کہ بارش کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کہا کہ بھیڑ کے بھیگے بالوں پہ ہاتھ پھیر رہا تھا، ایسے ہاتھ پھیر رہا تھا اور اس کے اوپر سے پانی ہٹا رہا تھا اور اللہ سے کہہ رہا تھا، یا اللہ، کوئی ایسا ہو سکتا ہے جتنے اس کے بال ہیں اتنی مجھے بھیڑیں دے دے۔ ایسے ہاتھ پھیر رہا تھا اور ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، کوئی ایسا ہو سکتا ہے جتنا اس کے بال ہیں اتنی مجھے بھیڑیں عطا کر دے۔ کہا کہ پھر اپنے اوپر ہنس پڑا، کیا کہہ بیٹھا ہے، چلو تو اللہ سے 10-20 بھیڑیں لے لے، جتنے بال ہیں اتنی بھیڑیں تیرے لیے ممکن ہے۔ کہا کہ خاموش ہو گیا، پر کوئی لمحہ قبولیت کا تھا، بول تھا نکل گیا، لفظ تھا نکل گیا، حرف تھے نکل گئے، کوئی اوقات کوئی کھڑی تھی قبولیت، نکل گیا۔ کہ وہ شخص اپنی بھیڑ کو چراتا تھا، دریائے نیل کا پانی پلاتا تھا، گھاس کھلاتا تھا، اسی کی اس کی زندگی تھی، باقی وقت مزدوری کرتا تھا۔ سفید پوشی قسمہ پرسی میں اس کی زندگی کے دن رات یوں ہی گزر رہے تھے، یوں ہی گزر رہے تھے۔ کہا ایک دفعہ ایک قافلہ گزرا اور کہا کہ قافلے نے دیکھا تو اس کے پاس بھیڑ ہے، موٹی، تازی، تر و تازہ، صحت مند ہے، کیونکہ دن رات وہ اس کی خدمت کرتا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اس بھیڑ کو ہمارے پاس بیچ دے، اس کو بیچ دے۔ کہنے لگا نہیں، میں نہیں بیچتا، اسی سے میری محبت ہے، یہی تو میرا ایک زندگی کا ساتھی ہے، یہ چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے اس کو پالا تھا، اس کے ساتھ میری محبتیں وابستہ ہیں، محبت ہے۔ کہا انہوں نے اصرار کیا، نہ لیا تو انہوں نے پکڑا، اس کے سامنے بھیڑ پہ چھری چلا دی، اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے کھال اتاری، کھال اٹھا کے اس کو پھینک کے دے دی، یہ کھال لے جا، تجھے کہا تھا۔ وہ دراصل ڈاکوؤں کا قافلہ تھا، اسے پتہ نہیں تھا۔ کہا کہ کھال لے جا، جا اس کھال کے اندر جو کرنا ہے کر لے، یہ نشانی دے رہے ہیں، اور وہ بھیڑ کھا کے چلے۔ کہا کہ یہ کھال لے آیا، اس نے کھال کو خوش کیا، دن رات اس کھال میں منہ چھپا کے روتا تھا اور کہتا تھا، مولا، میں نے تو تجھ سے مانگا تھا کہ اس بھیڑ کے بالوں کے برابر مجھے بھیڑیں عطا فرما، تو نے تو وہ ایک بھیڑ بھی مجھ سے چھین لی۔ اللہ، میں تیرا شکوہ نہیں کرتا، پر مجھ کمزور سے اتنا بڑا امتحان اور مجھ کمزور سے اتنی بڑی آزمائش، اللہ میں تیرا شکوہ نہیں کرتا، بس روتا رہتا تھا، روتا رہتا۔ اور کہا جس جگہ انہوں نے بھیڑ کو ذبح کیا تھا، وہ سارا دن وہیں بیٹھتا تھا اور اپنی بھیڑ کے خون کو سونکھتا تھا اور اس کی کھال میں منہ چھپاتا تھا۔ بھوکا پیاسا، کھا لیا نہ کھایا، پی لیا نہ پایا، وہیں سو جاتا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہاں سے قافلہ گزرا، اس نے دیکھا تو اس کی فریاد، اس کی ہائے، تو قافلے نے پوچھا، یہ بھیڑ کی کھال اور تو اس میں منہ چھپائے رو رہا، تیری ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، تو کون ہے، کیا ہے؟ تو اس نے وہ سارا واقعہ سنا ہے۔ انہوں نے کہا میں ایک چھوٹے سے بھیڑ کے بچے کو پالا تھا اور پھر اس کو بڑا کیا، اور ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی، میں نے سنا کہ بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو میں نے اس پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ، ایسا ممکن ہے کہ اس بھیڑ کے بالوں کے برابر مجھے بھیڑیں دے دے؟ تو کہا پھر میں اپنی بات پہ خود ہی ہنسا تھا، شاید اللہ کو میرے ہنسنے میں ناراضگی ہوئی، اللہ نے مجھ سے وہ بھیڑ بھی چھین لی۔ ایسے ایسے لوگ آئے، وہ تھے ڈاکو، چور، انہوں نے مجھے پہلے پیسے کی بات کی، نہیں دی تو وہ بھیڑ کھا پی اور اس کی کھال مجھے دے کے چلے گئے۔ اب اس بھیڑ کی فراق اور جدائی اور محبت میں روتا ہوں۔ یہ میرا حال ہے، یہ میری کہانی ہے اور یہ میری داستان ہے۔ کہا کہ ایک صاحب آگے بڑھے، انہوں نے کہا میرے ساتھ چل، میں تجھے کچھ بھیڑیں دیتا ہوں، تجھے ہدیہ کروں گا، میں کوئی دور نہیں رہتا، میں تیری خاطر قافلے سے واپس ہو جاتا ہوں، میں تجھ سے اتنے گاؤں دور یا اتنے کوس دور رہتا ہوں، میرے ساتھ چل، تجھے کچھ بھیڑوں دوں گا، اور بھیڑوں کے ساتھ بھیڑوں کی برکت کے لیے ایک تجھے دعا بھی دوں گا، تیری بھیڑیں بڑھ جائیں گی۔ اور کہا میں تجھے نسل والی بھیڑیں دوں گا، تو میرے ساتھ چل۔ انہوں نے اس کو تسلی دلائی، ان کے ساتھ چل پڑا۔ پتہ چلا کہ وہ اپنے گاؤں کا سردار تھا، بڑا تھا، اس کا وہاں بہت عزت وقار، بہت مال تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا ریوڑ بھیڑوں کا مجھے دے دیا، اور دینے کے بعد کہا دیکھ، یہ ریوڑ بھی دے رہا ہوں، یہ ایک دعا ہے جو چمڑے پہ لکھی ہوئی ہے، چمڑے پہ لکھی ہوئی ہے، محنت کر کے اس کو یاد کر لے،
محنت کر کے اس کو یاد کر لے، اور یاد کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھا کر، سارا دن پڑھا کر، سارا دن پڑھا کر، پڑھتے پڑھتے اس دعا کو سارا دن پڑھا کر، اور انشاءاللہ تیرا کام ہو جائے۔ کہا بھیڑوں کا ریوڑ لے کے میں آیا، گھر پہنچا، وہ دعا میں راستے میں یاد کرتا آیا، کرتے کرتے وہ دعا مجھے یاد ہو گئی، کیونکہ انسان کو جب شوق ہوتا ہے، شوق میں ہر چیز یاد ہو جاتی ہے۔ وہ دعا یاد ہو گئی، اور یاد ہونے کے بعد کہا میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ کہا چند سال ہی گزرے تھے، میری نظر جہاں جاتی مجھے بھیڑیں نظر آتی، میری نظر جہاں جاتی مجھے بھیڑیں نظر آتی۔ کہا اللہ پاک نے مجھے ایسی برکت دی کہ بھیڑیں مرتی نہیں تھیں، بچے زیادہ دیتی تھیں، صحت مند رہتی تھیں، اور دودھ بہت اچھا ہوتا تھا، اور ان میں پھیلاؤ بڑھوتری حد سے زیادہ ہوتی تھی۔ کہا کہ میں ان کی نسلوں کو دیکھوں یا دعا، کہا اس سے بڑی بھی نسلیں والی بھیڑیں میں نے دیکھی، یہ سب اس دعا کی برکت سے میں نے دیکھا کہ وہ بھیڑیں بہت پھلی پھولی۔ اور کہا لوگوں نے پھر مجھ سے یہ دعا لی، میں نے انہیں وہ دعا سکھائی، جس نے بھی وہ دعا پڑھی اور دن رات پڑھی اور پڑھی اور دن رات بہت زیادہ، کہا کہنے لگا ان کا بھی مال ایسے ہو گیا، جدھر دیکھتے تھے مال ہی مال تھا، جیسے میں جہاں تک میری نظر جاتی تھی میری بھیڑیں ہی بھیڑیں ہوتی۔ ایک شخص نے اپنی جان، اہل و عیال اور مال کے خوف کی کہ کوئی مجھے نقصان دے گا شکایت کی، تو اللہ کے حبیب کملی والے نے فرمایا تو پڑھ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس کا سارا ڈر اور خوف ختم ہو گیا۔ اس نے 3 چیزوں کی شکایت کی، جان کی، اہل و عیال کی اور مال کی۔ 3 چیزوں کا مجھے خوف ہے کہ مجھ سے کوئی چھین نہ لے، کوئی نقصان نہ دے، کوئی اس معاملے میں مجھ سے کوئی دشمنی نہ کرے۔ اور ایک اور روایت ہے، میرے آقا انس بن مالک آپ کے خادم ہیں، ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انس بن مالک آپ کے خادم ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، تو آپ نے ان کی خیر و برکت کے لیے دعا فرمائی۔ اور انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے جو دعا فرمائی، اے اللہ ان کی عمر میں زیادہ کر دے اور ان کے مال میں کثرت دے اور انہیں بخش دے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب سے ان کو دعا ملی، میرے حضور نے جب سے انہیں دعا دی تو ان کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل لاتا تھا، لوگوں کا 1 دفعہ، ان کا باغ کون سا؟ کھجور کا باغ۔ کھجور کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل لاتا تھا، اور باغ میں ایک خاص مہک تھی اور وہ مشک کی خوشبو تھی۔ اللہ اکبر! دعا کی طاقت دیکھیں، دعا کی برکت دیکھیں، اور یہی دعائیں تسبیح خانے سے تحفے آپ کو مل رہے ہیں، اور آپ اپنی قدردانی سے ان دعاؤں اور تحفوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! انس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دعا دی، اللہ اس کے مال میں برکت دے، اس کی عمر میں برکت دے اور اسے بخش دے۔ فرمایا میں نے 102 اپنی نسبی اولاد کو دفن کیا، پیدا ہوئے، لمبی عمر پائی، میرے پھل سال میں 2 مرتبہ آئے، اب میں اس دنیا سے جینے سے تھک گیا ہوں، اب میں 4تھی دعائے مغفرت کا امیدوار ہوں۔ اور یہ دعا فرمائی، جو دعا بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ دعا فرمائی۔